تھوڑا معراج کے حوالے سے پہلے، کیونکہ یہ سرکار مدینہ کانفرنس ہے تو سرکار کی عظمت پر کچھ دیر روشنی ڈالتا ہوں۔ معراج کے حوالے سے جو معراج گزشتہ 2 روز قبل گزری ہے، 2 رات قبل، اس کی کچھ عظمتیں، کچھ اس کی رفعتیں جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہے، وہ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، معراج ہر نبی کو ہوئی۔ حضرت ابراہیم کو بھی معراج ہوئی، حضرت موسیٰ کو معراج ہوئی، حضرت آدم کو معراج ہوئی، حضرت ابراہیم کو معراج ہوئی، حضرت عیسیٰ کو معراج ہوئی، لیکن سارے پیغمبروں کی معراج کا معاملہ الگ تھا، پیارے مصطفیٰ کی معراج کا معاملہ الگ ہے۔ اور سارے پیغمبروں کو معراج زمین پر ہوئی، سبحان اللہ، سارے پیغمبروں کو معراج زمین پر ہوئی اور پیارے مصطفیٰ کو معراج لامکاں میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر پیغمبر کی معراج، ذرا غور کر کے دیکھیے، کسی پیغمبر کا آگ میں ڈالا جانا اور پھر وہاں سے سلامتی سے آ جانا، یہ حضرت ابراہیم کی معراج ہے۔ دریائے نیل میں چلا جانا اور پھر وہاں سے سلامتی سے نکل جانا، یہ حضرت موسیٰ کی معراج ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانا، 40 دن تک سلامت رہنا، یہ حضرت یونس کی معراج ہے۔ پھر پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرتے چلے جائیے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا دریائے کشتی بنانا اور دریاؤں سے نکل جانا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی معراج تھی۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے معراج عطا کی ہے، لیکن ہر ایک کو ہر ایک کی شان کے مطابق، ان کے رفعتوں اور عظمتوں کے مطابق عطا کی ہے۔ مگر جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے، جب باری پیارے مصطفیٰ کی آتی ہے، جب باری لامکاں کے مکی کی آتی ہے، تو اللہ رب العزت پیارے مصطفیٰ کو معراج نہ دریائے نیل میں کروا رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کو معراج نہ آگ میں کروا رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کی معراج نہ مکے میں کروا رہا ہے، نہ مدینے میں کروا رہا ہے، نہ پہاڑوں پہ ہو رہی ہے، نہ کہیں اور ہو رہی ہے، بلکہ اللہ 70 ہزار فرشتوں کو بھیجا کر، جبریل امی کو میزبان بنا کر، پیارے مصطفیٰ کو زمین سے آسمانوں میں بلا رہا ہے، آسمانوں کے آگے بلا رہا ہے، سدرۃ المنتہا پر بلا رہا ہے، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے بلا رہا ہے، عرش معلیٰ پر بلا رہا ہے، پھر عرش بری سے آگے بلا رہا ہے، کہیں اور نہیں، اپنا دیدار کرا کر اپنے مصطفیٰ کی معراج کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مجاہد ملت، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، ہندوستان کے خواجہ غریب نواز، ہندوستان کے خواجہ غریب نواز، سرکار مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے تمہاری جوش کو۔ مسنیوں میں مصیبت یہ ہے، جوش بھی جلدی آتا، ٹھنڈے بھی جلدی پڑ جاتے ہیں، مگر آج قسم کھا لیں گے اپن لوگاں، آج کی تقریر کے بعد ٹھنڈے نہیں پڑیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ٹھنڈے پڑ گئے، بولو ٹھنڈے پڑیں گے، جوش میں رہیں گے انشاءاللہ۔ خبر میں گئے تک جوش میں رہنا، وہاں سرکار کا دیدار کر کے جب ٹھنڈے پڑ جائے، زندگی کا مقصد پورا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مومن ہمیشہ جذبات میں رہتا، ٹھنڈے مومن کی شان نہیں ہے، مومن جوش میں رہتا ہمیشہ، مومن شان سے رہتا، جب بولے جب ریڈی ہوں بولتا، اللہ کی بندگی کے لیے، مصطفیٰ کی غلامی کے لیے۔ تو بہرحال اللہ کا دیدار کرنا یہ حضور کی معراج ہے، اللہ کا دیدار کرنا۔ پھر آپ پوچھیں حضرت یہ اللہ کا دیدار کرنا حضور کی معراج ہے، تو پھر یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ کیا ہے؟ مسجد اقصی سے بیت المقدس میں جو انبیاء کی امامت، پھر ان سے خطاب ہے، یہ کیا ہے؟ پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہے، یہ کیا ہے؟
پھر آسمانوں پہ پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے ملاقات، حضرت ادریس سے ملاقات، حضرت موسیٰ سے ملاقات، حضرت عیسیٰ سے ملاقات، حضرت ابراہیم سے ملاقات۔ پھر یہ ملاقاتیں کیا ہے؟ پھر اس کے آگے آپ جو ہے سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، جبریل کے مقام سدرہ میں آپ نے نماز ادا کی۔ پھر یہ کیا ہے؟ پھر آپ نے عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے۔ جب آپ جا رہے تھے تو عرش معلیٰ کے احترام میں نالین شریف اتار رہے تھے، رب فرما رہا تھا پیارے مصطفیٰ نالین نہ اتارو، نالین پہن کے آؤ۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ اگر وہ معراج ہے اللہ کا دیدار کرنا تو یہ کیا ہے؟ بڑا لطیف نکتہ سن لو مسلمانوں، یہ معراج نہیں ہے، اللہ کا دیدار کرنا معراج ہے۔ یہ جو سفر ہو رہا ہے یہ سفر معراج نہیں ہے۔ پھر آپ پوچھیں حضرت کیا ہے تو کان کھول کر سنو، یہ میرا نبی جو بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبر کی امامت فرما رہا تھا، یہ امامت کی معراج ہو رہی تھی۔ میرا نبی منبر پر کھڑے ہو کر انبیاء سے خطاب کر رہا تھا، یہ خطابت کی معراج ہو رہی تھی۔ میرا نبی سدرہ پہ پہنچا تو سدرۃ المنتہا کی معراج تھی۔ میرا نبی عرش معلیٰ پر گیا تو یہ عرش معلیٰ کی معراج تھی۔ میرا نبی قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل میں آیا اور اپنے رب کا دیدار کیا تو یہ میرے مصطفیٰ کی معراج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، سرکار مدینہ کانفرنس۔ یہ مائک کی آواز زیادہ ہو گئی کیا؟ کانوں پہ مار رہی کیا؟ ہاں نہیں مار رہی تو نو پرابلم، اپنے کیا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو مسئلے کو سمجھو۔ اچھا اور ایک لطیف نکتہ مولانا، یہ بازو والے ہیں نہیں؟ بازو والے معلوم نا؟ اچھی 24 نمبر جی، بازو والے بولے تو گھور کے دیکھ رہے ہیں کیا تم لوگا؟ 24 نمبر لوگاں کیا بولتے ہیں؟ حضور کو معراج خواب میں ہوئی بولتے۔ حضور کو معراج، ارے بے وقوف، اگر خواب میں معراج ہوئی تو پھر براق کس کے لیے لائے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ خواب میں اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو پھر گھر کے سامنے جو گاڑی کو سجا کے پھولا لگا کے ٹھہرا کرے وہ کس کے لیے لائے؟ آپ کے گھر کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے جس میں دولہا بیٹھتا ہے، شادی خانے میں انتظامات ہوئے، ٹھہر جاؤ نا یارو، کئی قدم کر رہے ہیں ٹائم پہ، ذوالفقار بھائی تم جاؤ، ابا گھر کو لے جا، تقریر چل رہی، کھانا کہتے ہیں پوری زندگی کھاتے کھاتے یہاں تک آ گئی قوم، سدھرنے کو تیاری ہی نہیں ہے۔ سنو سبحان اللہ، ایک بار درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو اب ذرا غور کرو، حضور کو اگر نعوذ باللہ معراج خواب میں ہوئی تو پھر وہ جو براق لایا گیا تھا وہ کس کے لیے لایا گیا تھا؟ جس کو خواب میں معراج ہوتی ہے تو پھر آپ اندازہ کریے گا، اگر خواب میں معراج ہو رہی ہے تو پھر انبیاء کو مسجد اقصی میں جو لایا گیا ہے وہ کس کے لیے اٹھا کر بلایا گیا تھا؟ اگر خواب میں معراج ہونے والی ہے تو پھر جبریل امین 70 ہزار فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، یہ کس کے لیے لے کر آ رہے ہیں؟ یہ جاہل قوم مسئلے کو سمجھتی نہیں ہے، بس دل میں آیا بول دیے نبی کو معراج خواب میں ہوئی۔ ارے نادانو، خواب میں نہیں ہوئی، میرا نبی جب معراج کے لیے گیا، جب مسجد اقصی سے مسجد حرام تک گیا تھا تو میرا نبی جسمانی کیف و کیفیت کے ساتھ جا رہا تھا، اسی لیے تو دوسرے دن پیارے مصطفیٰ سے سوال ہوا۔ اگر خواب میں معراج ہوتی تو سوال کیسا ہوتا؟ سوال کرنے والے کوئی صحابی نہیں تھے، سوال کرنے والے یہودی تھے۔ یہودیوں نے جب میرے مصطفیٰ رات میں معراج کی شان و عزت و عظمت سے سرفراز ہوئے، صبح اٹھے، قوم سے خطاب کیا، کر کے کہا راتوں رات مجھے معراج ہوئی، میں بیت المقدس تک گیا، مسجد اقصی میں نماز پڑھایا،
اب تو یہودیوں نے سوال کیا. مولانا پلیز ڈکاشن کے ساتھ ادھر دیکھو, مولانا ادھر دیکھو. یہ بیچ والے مولانا انہیں چھوٹے ذرا بہت ہوشیار دکھ رہے نا, تو ذرا چائے پیتے پیتے بھی سن سکتے نا یار. تم لوگ نہیں, یہ خالی مولانا لوگوں کو اجازت ہے, ورنہ چائے والے سے تو اپنے کو نفرت ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو, مسئلے کو سمجھو. ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ یہودی دوسرے دن سوال کر رہا ہے, اور سوال بھی کتنا خطرناک ہے. پوچھا کہ مسجد اقصی اگر کل رات میں تم نے دیکھی ہے تو اس کے کھڑکیاں کتنے ہیں؟ اگر معراج خواب میں ہوتی تو دوسرے دن سوال نہیں ہوتا, کیونکہ خواب پہ کوئی سوال نہیں کرتا, خواب کی باتوں پہ کوئی سوال نہیں کرتا. یہودیوں کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کو معراج خواب میں نہیں, جسم و جسمانیت کے ساتھ ہوئی ہے, نور و نورانیت کے ساتھ ہوئی ہے, روح و روحانیت کے ساتھ ہوئی ہے. تبھی تو سوال پیدا ہو رہا ہے. اب سوال بھی دیکھیے کیا ہے, بڑا لطیف نکتہ سنو. یہودیوں نے سوال کیا, آپ نے کل رات اگر معراج کی تو بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, بیت المقدس میں دروازے کتنے ہیں, بیت المقدسوں کی دیوار کے رنگ و رنگانیت کیسی ہے. یہ ایک سوال تھا. پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہوا, اگر آپ یہ کہہ رہے راتوں رات مسجد اقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں, رات میں گئے بھی ہیں آ بھی گئے ہیں, تو بتاؤ اس راستے سے ہمارے 3 قافلے آ رہے ہیں, ہمارے کچھ قافلے آ رہے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے, ان کی تعداد کتنی ہے. اور پھر یہ بھی بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کب تک مکے میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. سوال اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے مصطفیٰ جو قوم سے سنا رہے تھے وہ خواب کی بات نہیں, حقیقت کی بات سنا رہے تھے. اسی لیے تو قوم نے پوچھا کہ ہمارے قافلے کتنے آ رہے ہیں اور وہ کتنے آئیں گے. اور پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں, میرے نبی کی شان دیکھو, پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں رات میں انبیاء کی امامت تو کیا لیکن کھڑکیاں نہیں گنا. بھائی دیکھو, اب آپ میرے کو بلائے, میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, مگر آپ میرے کو بعد میں پوچھے مولانا آپ کے پیچھے ایک بینر لگے ہوا تھا, اس پہ کیا نام لکھے ہوا تھا. ارے میں بولا میں دیکھا ہی نہیں رہے بھائی, پورے جلسے میں بیٹھا مگر بینر پہ کس کا نام ہے میں دیکھا ہی نہیں, کیونکہ آدمی آیا تو کہ ہر چیز دیکھتا. آپ پوچھیں گے کل مولانا کل آپ اگر گئے تھے کلکتہ کے بنگال کے علاقے کو, تو پھر آپ مولانا ذرا یہ بتاؤ آپ کے جلسے کے رائٹ سائڈ میں کیا تھا, تالاب تھا, دریا تھی, کھیت تھا, گھر تھا. مولا اللہ دیکھا ہی نہیں ہوئی, میں قوم کچھ دیکھتے رہا, نہ بائیں دیکھا, نہ سیدھے دیکھا, نہ آگے دیکھا, نہ پیچھے دیکھا. یہ قوم یہ کیا پوچھ رہی ہے. مگر پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا تھا کہ کھڑکیاں کتنی ہیں, میں نے نہیں گنا تھا کہ دروازے کتنے ہیں, مگر آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی قوم نے پوچھا میں نے آنکھیں بند کی, میرا رب مجھے پھر بیت المقدس میرے سامنے پیش کر دیتا ہے. میں کھڑکیاں گن کے بتاتا ہوں کہ بیت المقدس میں کھڑکیاں اتنی ہے, بیت المقدس میں دروازے اتنے ہیں, بیت المقدس کا قبہ ایسا ہے, بیت المقدس کی دیوار ایسی ہے, بیت المقدس کی رنگت ایسی ہے, بیت المقدس کی چمک ایسی ہے, بیت المقدس کی لمبائی اتنی ہے, بیت المقدس کی چوڑائی اتنی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہمارے قافلے آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں اور کب تک مکے میں آئیں گے. لو سبحان اللہ. آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے سنو سنو, تمہارے 3 قافلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کتنے؟ سبحان اللہ. یہ خواب کی دلیل نہیں, یہ حقیقت کی دلیل دی جا رہی ہے. بازو والے کو اٹی بھی عقل رہی تھی تو وہاں بھی نہیں بنتا تھا, حولے کو عقل نہیں ہے اس لیے وہاں بھی بن گیا. نہیں, انہیں یہودی رہ کے سوال کر رہا ہے, انہیں وہاں بھی رہ کے جواب کو نہیں سمجھ رہا. اب مسئلے کو سنو. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے تمہارے 3 قافلے آ رہے ہیں. بولے محمد بتاؤ وہ کب کب مکے میں داخل ہوں گے. تو آقا علیہ السلام نے کہا ایک قافلہ آج دوپہر تک مکے میں داخل ہو جائے گا, دوسرا قافلہ آج غروب آفتاب تک مکے میں داخل ہو جائے گا. غروب آفتاب مطلب جب سورج ڈوبے گا وہ قافلہ مکے میں آئے گا. تیسرا قافلہ کل صبح طلوع آفتاب
جب سورج نکلے گا تیسرا قافلہ مکے میں داخل ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اب معراج کی رات آقا کو نماز کا تحفہ ملا ہے, نماز لے کر آئے ہیں. ادھر یہودیوں کے سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں. اب ادھر نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہے اور ادھر سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. اب دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ منافقین ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے, یہودی عیسائی منافقین کفار ایک پہاڑ پر, مصطفیٰ کے دیوانے عاشق و غلام ایک پہاڑ پر. اب ذرا غور کرو, ادھر سے جیسے ہی سورج زوال پہ آیا, ادھر سے یہود و نصارہ نے پہاڑ سے چلا اٹھے کہ دیکھو دیکھو سورج زوال پہ آ گیا. تو صحابہ نے بھی چلا کے کہا, ظالموں خالی سورج کو کیوں دیکھتے ہو, ادھر نیچے بھی تو دیکھو. میرے مصطفیٰ کی بات سچ ہوتے نظر آ رہی ہے کہ قافلہ مکے میں داخل. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار مدینہ کانفرنس, علم غیب مصطفیٰ, علم غیب مصطفیٰ. پیارے بزرگوں اور دوستوں, حضور نے کہا یہ پہلا قافلہ داخل ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیے حضور نے کہا تھا دوسرا قافلہ غروب آفتاب, جب سورج ڈوب رہا ہوگا تب آئے گا. پھر ادھر سے منافقین یہود و نصارہ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں, سورج کب ڈوبے گا, سورج کب ڈوبے گا, سورج کب ڈوبے گا. سورج ڈوبا, غروب ہوا, سارے یہود و نصارہ پکارنے لگے, سورج ڈوب گیا, سورج ڈوب گیا, آفتاب غروب ہو گیا. ادھر سے بلال حبشی پکارنے لگے, ظالموں ذرا نیچے دیکھ لو, قافلہ مکے میں داخل ہو گیا, قافلہ مکے میں داخل ہو گیا. ادھر سورج ڈوب رہا ہے, قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے. دوسری بات بھی سچی ہو گئی ہے. اب تیسری بات پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ کل صبح جب سورج نکلے گا تیسرا قافلہ مکے میں آئے گا. یہ حضور پاک علیہ السلام نے سفر معراج کے بیچ میں ان قافلوں کو دیکھا تھا, تو وہ جتنی ان کی مقدار تھی, جن کی ان کی جو ہے لامبائی کی دوری پر تھے, اس کو دیکھ کر حضور کہہ رہے تھے کہ حضور کی بات سچ ہو رہی ہے. اب تیسری بات حضور نے کہا تھا کہ کل صبح سورج نکلے گا, وہ تیسرا قافلہ مکے میں آئے گا. ادھر رات ہو گئی, منافقین کفار و یہود پہاڑ پر سوئے ہوئے ہیں, ادھر عاشقان مصطفیٰ دوسرے پہاڑ پر آرام کر رہے ہیں, کیونکہ صبح میں عزت و عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا گاڑنا ہے. پہاڑ پر ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں گھڑی کے اعتبار سے 2 بج گئے, بڑے بے چینی کے عالم میں ہیں. بھائی اپن لوگ خالی شعر سنے تو قابو میں نہیں ہیں. 1400 سال کے بعد حبیب اللہ فیضی صاحب شعر سنائے تو اپن شعر پہ بے قابو ہو جا رہے ہیں. خالی شعر سن کے 1400 سال کے بعد وہاں تو صحابہ کے سامنے جلوہ مصطفیٰ تھا. ان کی بے چینی کا عالم کیا تھا ہوگا, ان کی وجدی کیفیتوں کا عالم کیا تھا ہوگا, ان کے عشق اور ان کے نظاروں کا عالم کیا تھا ہوگا. خالی شعر سن کے ہماری کیفیت میں قابو نہیں ہے, وہ تو مصطفیٰ کی کرام معجزات سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, جلوہ یار دیکھا کرتے تھے. تو سوچو پیارے بزرگوں اور دوستو ان کے عشق کی کیفیت کا عالم کیا تھا. تو بہرحال اب صحابہ 2 بج گئے رات کے بے چین ہیں, بڑی مشکل سے 3 بجے بے چین ہیں, بڑی مشکل سے 4 بجے بے چین ہیں, بڑی مشکل سے فجر کا وقت آیا, فجر کی نماز ادا ہوئی, پھر بے چین ہے کہ اب سورج نکلے گا, اب سورج نکلے گا, مگر سورج نکل نہیں رہا ہے. گھڑی کے اعتبار سے 5:30 بجے سورج نکلنا ہے. مثال دے رہا ہوں سمجھانے, کہیں وہاں جا کے گھڑیاں دیکھیں گے وہ الگ مصیبت. مثال دے رہا ہوں سمجھانے, 5:30 بجے سورج نکلنا ہے. سورج نہیں نکلا پیارے بزرگوں اور دوستوں. پھر اس کے بعد یلو اب ذرا غور کیجئے گا, سورج نہیں نکلا, 7 بج گئے سورج نہیں نکلا. کروٹیں لیتے لیتے صحابہ کی کمریں درد ہونے لگی, سورج نہیں نکل رہا ہے. ایک طرف جلوہ یار دیکھنے کا جذبہ, دوسری طرف سورج نہیں نکل رہا. ایک طرف عشق مصطفیٰ,
دوسری طرف سورج نہیں نکل رہا، کیونکہ سورج نکلے گا قافلہ آئے گا۔ اب سورج نکلنا ہی نہیں ہے، 7 بج گئے، 8 بج گئے، 10 بج گئے، حتیٰ کہ اگر گھڑی کے اعتبار سے دیکھا جائے دوپہر کا وقت ہو گیا۔ گھڑی دوپہر کے وقت کا اظہار کر رہی ہے مگر سورج نکلنے تیار نہیں ہے۔ صحابہ اکرام بے چین و بے قرار ہو کر نیچے اتر کے آئے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ آقا کیا قیامت آ گئی ہے کہ سورج نہیں نکل رہا ہے؟ آمینہ کے لال اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اے اللہ تیری حکمت تو جانتا ہے، تیری مصلحت تو جانتا ہے، مگر مولا سورج نکلنے کا وقت بیتے اتنے گھنٹے ہو گئے، اتنی دیر ہو گئی، سورج نہیں نکل رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجایا اور جبریل امین آ کر کہتے ہیں اے پیارے مصطفیٰ، آپ کا رب فرماتا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ادھر سورج نکلے گا، ادھر مکے میں قافلہ آئے گا۔ لیکن وہ جو قافلہ آ رہا تھا پیارے مصطفیٰ، اس کے جو اونٹ تھے وہ کچھ اونٹ زخمی ہو گئے ہیں، ان اونٹوں کی مرمت ہوئی ہے، ان کا علاج ہوا ہے، وہ کچھ چلنے کے لائق ہوئے ہیں۔ وہ اللہ نے فرمایا ہے جب تک وہ قافلہ مکے میں نہیں آئے گا مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں سورج کو نکلنے نہیں دوں گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ جب تک وہ مکے میں نہیں آئے گا سورج نہیں نکلے گا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنت طریقہ نہیں بدلا جا سکتا۔ جو قدرت ہے پوری کائنات مل کے قدرت کو نہیں بدل سکتی۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ میں سمجھاتا ہوں۔ بڑا جانور نکو کھاؤ بولے، ہم لوگ بولے نو پرابلم، لائٹ لے لو۔ آپ لوگاں تو کھا رہے ہیں، ابھی رکھے تھے دسترخوان پہ، ہمارے پاس ہم لوگاں نہیں کھا رہے ہیں۔ کئی کو بولے تو کھا کھا کے میاں بھیاں بھی بیلوں کے جیسے ہو جا رہے ہیں۔ ہاں اس لیے ہم لوگاں بند کرا دیے۔ بڑا جانور ہم لوگاں نہیں کھا رہے ہیں۔ ہم لوگاں نہیں کھائے تو کیا ہوا؟ انہیں پیدا نہیں ہوتا۔ قدرت ہے، قدرت سے مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حکومتیں بدل جائیں گی مگر قدرت بدلنے والی نہیں ہے، قدرت بدلنے والی نہیں ہے۔ ہم لوگاں نہیں کھائے تو 5 لاکھ روڈ پہ 2022 میں اور 23 میں بھی بند کر دیے تو پھر 5 لاکھ پھر روڈ پہ۔ کیوں؟ میاں بھیاں کھا رہی چ نہیں تو پورے کہاں ہے؟ پرسوں تو ایسا ہوا مودی صاحب کی گاڑی کے سامنے بھی 2 بیل آ گئے تھے، ان کی گاڑی روکنا پڑا۔ ایسا ہوا، ان کو بولے دیکھو ابھی 2 آئے اور 2 سال گزرے تو 16 آتے۔ تھوڑے دن کے بعد کیا ہوئیں گا؟ انسان کم ہو جائیں گے، بیل زیادہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم لوگاں نہیں کھا رہے۔ کیونکہ ہمارے نہیں کھانے سے قدرت تو نہیں رکتی نا۔ ان لوگاں ملتے جاتے بچے ہوتے جاتے، ان لوگاں ملتے جاتے بچے ہوتے جاتے، ہم لوگ بچے پورے پھیلے تو انسانہ کم جانوراں زیادہ ہوتے۔ پھر اس کے بعد گاڑیاں نہیں چلا سکتے روڈوں پہ، ہاں سائیکلاں لے کے نکلنا پڑتا ہے کٹھا مار لیتے ہوئے۔ ایسا آنے والا ہے دور، تم لوگ بے فکر رہو، بے فکر رہو، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو رہا بھی۔ اب اگر آپ چھتیس گڑھ کے علاقے کو چلے گئے تو انسانہ کم جانور زیادہ دکھتا وہاں پہ۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں مسئلے کو سمجھو، قدرت نہیں بدلتی، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا۔ سورج کے نکلنے کا ایک وقت ہے، وہ ٹائم پیچ نکلتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ چاند کے ڈوبنے کا ایک وقت ہے، وہی ٹائم پہ ڈوبتا انہیں قدرت ہے، وہ اس کو کوئی ٹائمنگ سیٹ نہیں کر سکتے۔ کون کام میزائل ڈالنا یہ طے کر سکتے ہیں مگر سورج اور چاند کی روش کو نہیں بدلا جا سکتا۔ کون کیا کرنا ہے یہ ٹائمنگ مقرر کی جا سکتی ہے، کون کب تک پرائم منسٹر رہے گا، کون کب تک چیف منسٹر رہے گا، یہ ٹائمنگ مقرر ہو سکتی ہے، یہ 5 سال کا وقت مقرر ہو سکتا ہے مگر قدرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ مگر ذرا غور کرو، پیارے مصطفیٰ نے کہا کل صبح
سورج نکلے گا اور قافلہ آئے گا، مگر قافلہ آنے کے موقف میں نہیں تھا، تو اللہ نے اپنی قدرت بدل دی۔ سورج نکلنے کی ٹائمنگ رب نے بدل دی، کہا سورج خبردار، اب تک خدا کے مقررہ وقت پر نکلتا تھا، آج ٹھہر جا، اس وقت تک نہ نکلنا جب تک وہ قافلہ مکے میں نہ آ جائے، کیونکہ اگر تو نکل جائے گا قافلہ نہیں آئے گا، میرے مصطفیٰ کی بات غلط ہو جائے گی، میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، قدرت بدل جائے برداشت کر سکتا ہوں، مگر مصطفیٰ کی بات غلط ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کل جب تو اسی وقت نکلے گا جب وہ قافلہ مکے میں آئے گا، ادھر سے سورج نکلا، یہود و نصارہ نے پکارا کہ دیکھو سورج نکلا، سورج نکلا، تو صحابہ نے آواز دیا ظالمو، خالی سورج کو کیوں دیکھتے ہو، نیچے بھی دیکھو قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے، قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ تاجدار کائنات کی جو معراج تھی یہ خواب کی نہیں تھی، یہ حقیقت کی معراج تھی۔ میرے پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج عطا کی۔ میرے پیارے بھائیو دیکھو، ہم لوگ بھی روزانہ سفر کرتے، ڈیلی سفر کرتے ہم لوگ، لیکن ایک جگہ آ کے ہماری بھی خدمت ہار جاتی، ایک مہینے میں 15 پروگرام 18 پروگرام، حد ہو گئی تو 20 پروگرام میں دے سکتا ہوں، کیونکہ ایک پروگرام میرا پرسوں حیدرآباد میں تھا، پھر آج کلکتہ میں بنگال میں، پھر اس کے بعد کل مہاراشٹرا میں، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلو چھتیس گڑھ میں، پھر وہاں سے نکلو یوپی میں، پھرتے 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 آدمی اتنا ہی پھر سکتا جس کی اس کی کیپیسٹی رہی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کی اس کی کیپیسٹی رہی تھی، اس سے زیادہ اوور لوڈ ڈال لیا تو پھر جلسے کو لائٹ لے لینا پڑتا، ڈبا مار دینا پڑتا ہے، جان دے رہے بھائی بہت تھک گئی طبیعت بس ہے۔ تو ہر مہینے کا ایک شیڈیول رہتا، 15 جلسے 18 جلسے 20 جلسے، اس کے بعد اگر اوور لوڈ لیے تو ڈبے مارنا، چپ کے تو بھی نام خراب بدنام ہو جاتا پڑتا۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے گا، آدمی سفر اتنا کرتا ہے جتنی اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اور کائنات میں ہر سفر کرنے والے کی سفر کی ایک انتہا ہے، ایک لیمٹ تک جا کے رک جاتا۔ بھائی دیکھو، میں ایک بال اٹھا کے ایسا پھینکا تو یہ اتنا ہی جا سکتا ہے جتنی میری صلاحیت ہے، ایک جگہ جا کے پھر انہیں واپس آنا شروع ہو جاتا۔ لیکن ذرا غور کرو، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جو سیر کرائی، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ سیر کرانے والی ذات بے مثل و مثال ہے، تو سیر کرنے والی ذات مجبور نہیں ہے، سیر کرنے والی ذات مجبور نہیں ہے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے سیر کرنے والی ذات یعنی کہ محمد الرسول اللہ بھی بے مثل و مثال ہے۔ اللہ لے جا رہا ہے، کہاں تک لے گیا؟ آسمانوں تک لے گیا۔ پیارے مصطفیٰ آسمانوں تک چلنے تیار ہے، اللہ سدرا پہ لے جا رہا ہے، حبیب سدرا پہ چلنے تیار ہے، اللہ عرش اعظم پر لے جا رہا ہے، حبیب عرش اعظم پہ چلنے تیار ہے، اللہ لا مکان لے جا رہا ہے، حبیب لا مکان تک جانے تیار ہے۔ لے جانے والا بے مثال تو جانے والا بھی بے مثال۔ اب ذرا غور کرو، اب حضور تشریف لا رہے ہیں، چوتھے آسمان پہ آ گئے، واپس آ رہے ہیں رب کے دیدار سے فارغ ہو کر، مشرف ہو کر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے ہوئے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ فرماتے مجھے میرے رب نے 5 نمازوں کا تحفہ، 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنے؟ ذرا زور سے، 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا
آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکتی. آپ اپنے رب سے کہیے کہ اس میں کچھ کمی کر دے. تو پھر اب چوتھے آسمان سے پھر سفر شروع. سبحان اللہ. پھر عرش معلی تک آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. رب کریم سے عرض گزار ہو رہے ہیں, اے اللہ تیرے پیارے پیغمبر کلیم اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت 50 نماز نہیں پڑھ سکتی. تو اللہ نے کہا اچھی بات ہے, لو حبیب لو ہم 5 نماز کم کر دیتے ہیں, اپنی امت کو 45 نماز دے دو. پھر حضور لے کر آئے. پھر چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ پھر ملے. پھر پوچھے یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ کہا نماز کا تحفہ ہے. بولے یا رسول اللہ کتنی نماز ہے؟ کہا 50 تھی, تمہارے کہنے پر میں گیا, رب نے 5 کم کر دی, اب 45 ہے. تو پھر حضرت موسیٰ پھر عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی, اس میں اور کمی کرائیے. حضور پھر تشریف لے گئے. دیکھو اب یہ سفر کرنے والے کی صلاحیت دیکھو, ان کا بے مثال ہونا دیکھو, ان کا عظمت والا ہونا دیکھو, ان کی شان و رفعت کو دیکھو. ہم سفر اتنا کر سکتے ہیں جتنی ہماری صلاحیت ہے. مصطفیٰ بار بار عرش اعظم پہ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, بتا رہے دنیا والوں دیکھو یہاں تک نہ جبریل آ سکتا ہے, نہ میکائیل آ سکتا ہے, نہ اسرافیل آ سکتا ہے, نہ اسرائیل آ سکتا ہے, مگر محمد بار بار آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, بار بار جا رہا ہے. یہ آنا اور جانا کسی عام بشر کی بات نہیں ہے, یہ آنا اور جانا صرف یہ محمد کی کمال کی بات ہے, پیارے مصطفیٰ کی بات ہے. بس سرکار کے علاوہ یہ کام کسی اور کے بس کی بات نہیں, یہ صرف میرے سرکار کا صدقہ ہے. 1 بار 2 بار نہیں, حضرت موسیٰ 9 بار بھی جائے, حضور 9 بار گئے, ہر بار 5 نماز کم ہوئی. 9 بار میں 45 نماز کم ہو گئی, اب بچی تھی 5. حضرت موسیٰ بولے یا رسول اللہ آپ کی امت اتنا بھی نہیں پڑھ سکتی. واقعی صحیح بولے تھے بھائی, کیونکہ یہ ہمارے گھر میں جہاں میں رکا تھا اس کے سامنے مسجد ہے. میں تو خیر بیچارہ مسافر ہوں, تھکا ماندہ رہتا ہوں, رات بھر جگتا ہوں. گھر میں نمازاں پڑھا. میں پوچھا بچوں کو مسجد کہاں ہے بیٹے؟ بولے یہاں ہی ہے بولے سامنے. کتنے لوگ آتے بیٹے مسجد میں؟ ماشاءاللہ سے بہت تعداد بڑھ گئی. اب بولے بہت, بولے تو میں سمجھا 200-300 آ رہے ہوں گے ہر نماز کو, سمجھا بہت بڑھ گئی. بولے بچے یہ کتنے آتے بیٹے؟ بولے 10-12 رہتے. بولے اتنا بڑا محلہ مسلمانوں کا 12 آدمی نماز میں. اسی لیے حضرت موسیٰ بولے آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. رسول پاک علیہ السلام سے بولے یا رسول اللہ اور کم کرا لیجئے. حضرت نبی پاک نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آ رہی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جانے, کیا 5 نماز بھی میری امت نہیں پڑھ سکتی؟ موسیٰ میں کوشش کروں گا میری امت کو 5 نماز پڑھاؤں گا. یہ کہہ کر نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر ایک فکر کا اثر ظاہر ہوا. کیا کہ آپ کے کہنے پہ میں 50 کو کم کرا کے 5 پہ لا لیا. میری امت کو میں 50 دیتا تو 50 نمازوں کا ثواب ملتا تھا. حضور کو ایسا خیال آیا تو رب نے چاہا حبیب خیال نہیں رہے گا. میرے مصطفیٰ آپ ہماری بارگاہ سے جا رہے ہیں, آپ کو ہم ناخوش کر کے ہرگز نہیں بھیجیں گے. میرے حبیب لو آپ کو ہم نے 50 دیا تھا, امت کی محبت میں آپ نے کم کرا لیا, مگر ہم بھی اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ اگر آپ کا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو ہم اسے 5 وقت کا نہیں 50 وقت کا ثواب عطا فرمائیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علماء اہل سنت, زندہ باد, مسلک اعلی حضرت. زندہ باد. پیارے بزرگوں اور دوستو, ہم 50 نمازوں کا ثواب پاتے ہیں, صدقہ مصطفیٰ کا ہے. سیر کرانے والی ذات اللہ کی بے مثل و مثال ہے, تو اللہ کے فضل سے سیر کرنے والی ذات مصطفیٰ کی بے مثل و مثال ہے. بے مثل و مثال ہے میرے بھائی. دیکھو میں ایک بات بول رہا ہوں آپ کو, اپن ایسا بال یا پتھر لے کے اوپر پھینکے تو جاتا, کیونکہ اس کے اندر جانے کی قوت ہے.
وزن ہے اس لیے جاتا، مگر وہی کپڑا پھینکو جاتا، ذرا زور سے بولو، کپڑا پھینکو جاتا، حالانکہ پھینکنے والے میں قوت تو ہے مگر کپڑے میں جانے کا وزن قوت نہیں ہے۔ کپڑا بہت بولے تو یہ تھوڑی دور اوپر جاتا، آ جاتا واپس نیچے، مگر پتھر بہت اوپر جاتا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جانے والے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، وزن چیز کی، پتھر کی صلاحیت الگ ہے، کپڑے کی صلاحیت الگ ہے۔ لے جانے والا لے تو جا رہا ہے مگر جبریل جا کے سدرہ پہ رک جاتے ہیں، آمنہ کا لال عرش بری سے آگے بھی چلا جاتا ہے۔ جبریل کی صلاحیت الگ ہے، مصطفیٰ کی صلاحیت الگ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سمجھنے کی چیز ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اب ذرا مسئلوں کو غور کرتے چلے جائیں۔ اب ایک بات اور غور کر لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سناؤں، سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ جی ہاں، کیونکہ معراج کے تعلق سے میرے آقا کی ایسی نرالی عظمت ہے، قربان جاؤ خدا کی قسم، جو معراج کو سمجھ گیا انہیں کبھی وہاں بھی نہیں بنتا، ہمیشہ سننی رہتا 24 گھنٹے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان دیکھنا ہے تو پہلے ذرا حضرت موسیٰ کی عظمت کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے پیارے لاڈلے پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر ہے جن سے اللہ کلام کرتا ہے، کلام، اللہ بات کرتا ہے براہ راست، سوال اللہ کرتا ہے، جواب حضرت موسیٰ دیتے ہیں، سوال حضرت موسیٰ کرتے ہیں، جواب اللہ دیتا ہے براہ راست۔ السلام علیکم، جواب دو، ایسا کلام ہوتا اللہ اور حضرت موسیٰ کے درمیان۔ ایسی شان کے مالک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، ایسی شان کے مالک ہیں حضرت موسیٰ، مگر وہ کلام کرنے سے پہلے اللہ نے کیا کیا، ذرا قرآن دیکھیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا۔ کتنی راتوں کا؟ ذرا زور سے بولو، 30 راتوں کا وعدہ، یعنی کہ 30 رات تک آپ مجاہدہ کریں، ریاضت کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری کریں اور دن میں روزہ رکھیں۔ 30 راتوں کے بعد جب یہ مجاہدہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کا رب آپ سے کلام کرے گا۔ کلام کرنے والی نعمت و عظمت دینا چاہا تو پہلے مجاہدہ کروایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر انسان کو نعمت مجاہدے کے بعد ملتی ہے۔ کس کے بعد ملتی ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ جی شکریہ، رکھیے۔ کس کے بعد ملتی بولو؟ مجاہدے کے بعد، تزکیے کے بعد۔ پہلے محنت کرنا پھر نعمت کھانا، 30 دن کام کرنا تو پہلی کو تنخواہ ملتی۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آئی؟ پھر ذرا سبحان اللہ، بہت گھر کے دیکھ رہے، ڈر ہو رہا، اتنا کہیں کو گھر رہے بلکہ۔ دیکھو مجاہدہ کرنا، نماز پڑھیں گے ثواب ملیں گا، پیسے خرچہ کر کے حج کو جائیں گے، کعبے کا طواف، صفا مروہ کی سعی، رمی جمار اور جبل رحمت کا خیام، مزدلفہ کا خیام کریں گے، اجر ملیں گا۔ پہلے مجاہدہ ہے پھر ثواب ہے، پہلے تزکیہ ہے پھر ثواب ہے۔ بغیر تزکیے کے نعمت پوری دنیا کے لیے دستور الگ ہے، آمنہ کے لال کے لیے الگ ہے۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ سے رب نے کہا 30 رات عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، دن میں روزہ رکھو، تو یہ جب مجاہدہ کرو گے تو 30 رات اور دن گزرنے کے بعد اے موسیٰ آپ کا رب آپ سے کلام کرے گا، آپ کو رب سے کلام کرنے کا شرف نصیب ہوگا۔ تو اب حضرت موسیٰ 30 رات بڑی مشکل سے گزار رہے ہیں، 2 دن گزرے، کیونکہ اب رب سے کلام ہونے والا ہے، ان کی شوق کی انتہا نہیں ہے، ان کی محبت کی انتہا نہیں ہے، ان کے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے، اب ان کی کیفیات پہ صبر بڑی مشکل سے آ رہا ہے، کیونکہ اب رب کلام کرنے والا ہے۔ تو بڑی مشکل سے 2 دن گزرے، 28 دن باقی ہے، بڑی مشکل سے انتظار میں 5 دن گزرے، 25 دن باقی ہے، بڑی مشکل سے انتظار میں 10 دن گزرے، ابھی 20 دن باقی ہے کہ رب سے کلام ہوگا۔
ابھی 20 دن باقی ہے، 15 دن گزرے، ابھی 15 دن باقی ہے، 29 دن گزر گئے، ابھی 1 دن باقی ہے، ابھی وہ لاسٹ دن گزر رہا ہے، رب نے پھر فرما بھیجا وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشَرٍ، کہا موسیٰ اس میں اور 10 دن کا اضافہ کر لو۔ اللہ اکبر، 10 دن کا اور اضافہ کر لو، مجاہدے میں اور اضافہ ہو گیا، 40 دن ہو گئے، 30 دن تھے اور 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کر دیا۔ حضرت موسیٰ کے انتظار جہاں ختم ہو رہا تھا، اب اور 10 دن کے انتظار، کہ رب سے کلام کرنا ہے۔ اب ذرا غور کرو، 10 دن کا جب انتظار ختم ہوا، 40 دن مکمل ہوئے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتُ رَبِّهِ، رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب وہ 40 دن مکمل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام رب سے ملاقات کے لیے، کلام کے لیے، رب سے کلام کے لیے کوہ طور پر تشریف لے آئے۔ کہاں آئے؟ ذرا زور سے بولو، کوہ طور پر موسیٰ آئے۔ وَلَمَّا جَاءَ، جَاءَ کا معنی ہے آئے، جَاءَ کا معنی ہے آئے، موسیٰ آئے، حالانکہ بلایا کون؟ اللہ، سبحان اللہ، بلایا کون؟ اللہ، بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے موسیٰ آئے۔ آئے کیوں کہا؟ تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو پتا چلے ہم تو بلانے والے ہیں، لیکن موسیٰ کے دل میں رب سے کلام کی خواہش تھی، اس لیے وہ آنا چاہتے تھے، تو ہم نے بلایا، اس لیے کہا وہ آئے، تاکہ موسیٰ کی خواہش کا اظہار بھی ہو، موسیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہو کہ وہ رب سے کلام کرنا چاہتے تھے، ان کے اشتیاق کا اظہار ہو، ان کی محبت کا اظہار ہو۔ تو رب نے کہا موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے۔ ذرا غور سے سنو، پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ آئے، مگر ذرا اب چلتے ہیں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ جب ان کو حضرت موسیٰ کو کلام کرنا تھا تو رب ان کو کوہ طور پر بلانا چاہا کلام کرنے کے لیے، تو 40 راتوں تک، 40 دن تک مجاہدہ کروایا، ریاضت کروایا، تقویٰ کروایا، عبادت کروایا، تزکیہ کروایا، انتظار کروایا، مگر اب پیارے مصطفیٰ کو کلام کے لیے نہیں، دیدار کے لیے بلا رہا ہے، دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ کب بلا رہا ہے؟ شب معراج میں بلا رہا ہے۔ تو پھر کیا مجاہدہ کروایا؟ کہا حبیب وہ اور پیغمبر ہے جن کو نعمت چاہیے تو مجاہدے کی، انتظار کی ضرورت ہے، مگر تو میرا پیارا ہے، تجھے دیدار بھی کرنا ہے تو کوئی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ تم گھر میں آرام کرتے رہو، میں جبریل کو بھیجا کر تمہیں دولہا بنا کر عرش پہ بلا لیا جائے۔ ان کو مجاہدے کی ضرورت ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو انتظار کی ضرورت ہے، ان کو انتظار کی ضرورت، حضور کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب حضرت جبریل حضور کو معراج میں لے جانا چاہے اللہ کے حکم سے، تو اس وقت حضور کیا کر رہے تھے؟ جب جبریل زمین پر آئے فرشتوں کے ساتھ، تو دیکھ لو اٹھا کر تاریخ، اس وقت میرے پیارے مصطفیٰ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، اپنی چچازاد بہن کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ نے چاہا حبیب ہم آپ کو انتظار کرانے کی تکلیف بھی نہیں دے سکتے۔ وہ موسیٰ تھے، وہ ان کی خواہش تھی کہ ہم سے کلام کرے، اس لیے ان کو 40 رات عبادت کروایا گیا۔ مگر میرے مصطفیٰ یہ آپ کا عرش پہ آنا یہ آپ کی نہیں، یہ ہماری خواہش ہے، اس لیے آپ کو انتظار نہیں کروایا جا رہا۔ حبیب یہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہماری خواہش ہے۔ اسی لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرش پہ لے جانے کا ارادہ ہوا، حضرت جبرائیل جب آئے تو حضرت جبریل آئے تو حضور کیا کر رہے تھے؟ آرام کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ذرا زور سے بولیے،
آرام کر رہے تھے تو اللہ نے حضرت جبریل سے کہا جبریل خبردار میرے محبوب کو ایسے ہاتھ سے نہ اٹھانا، میرے محبوب کو آواز دے کر نہ اٹھانا، خبردار جبریل اپنی کافور والی آنکھیں میرے مصطفیٰ کے تلووں پہ مل دو، کافور والی آنکھیں میرے مصطفیٰ کے تلووں پہ مل دو، جب اس کی ٹھنڈک لگے گی تو میرا محبوب خود نیند سے بیدار ہو جائے۔ یہیں سے مسئلہ نکلا اللہ والوں کے پیر پڑنا جائز، اللہ والوں کے پیر پڑنا جائز ہے، بری بات نہیں ہے، اللہ والوں کے، چوروں کے نہیں، لیمبو والوں، ناریل والوں، گنڈے والوں، پلیتے والوں کے نہیں، اللہ والوں کے۔ مسئلے کو سمجھو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن سے شریعت میں خطا نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی، جن سے شریعت میں جو ہے کوئی کمی نہیں ہوتی، ہر وقت شریعت کے پابند متشرع زندگی گزارتے ہیں، ان اللہ والوں کے پیر پڑنا بری بات نہیں، سنت ہے۔ اب ذرا غور کریے گا، حضرت جبریل اٹھائے، نیند سے بیدار ہوئے آقا علیہ السلام، تو نبی پاک علیہ السلام کے قدوم اطہر کو جب جبریل علیہ السلام اپنی آنکھ مس کرنے جا رہے تھے، چھونے جا رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سوچنے لگے کہ میں ہمیشہ سوچتا رہا اللہ نے مجھے کافور والی آنکھ کہیں کو دی، آج پتا چلا اس لیے دی تاکہ مصطفیٰ کی خدمت میں نکر کرنے کا نصیب ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت کرنے کا شرف نصیب ہو جائے، اللہ نے اس لیے مجھے کافر والی آنکھ عطا فرمائی۔ اب ذرا پیارے بزرگ اور غور کرو، اللہ وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ آئے، حالانکہ بلانے والا اللہ ہے، یہاں پیارے مصطفیٰ کو بھی عرش پہ بلانے والا اللہ ہے، وہاں کلام کرنے بلا رہا ہے، یہاں دیدار کرنے بلا رہا ہے، مگر وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ آئے، مگر جب بات اپنے حبیب کی آئی تو پیارے مصطفیٰ عرش پہ آئے نہیں کہہ رہا ہے، بیت المقدس آئے نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے کلام کرنے کا انداز دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب آیا نہیں، اپنے بندے اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ خود سیر کروا رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کو مہمان بنا کر خود لے جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ بلا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، پیغمبر تو دونوں ہیں، رسول دونوں ہیں، وہ رسول کی عزت و شان ان کے مرتبے کے مطابق ہے، یہ رسول کی عزت و شان ان کی عظمت کے مطابق ہے، اللہ نے ان کو بے مثل و مثال بنایا، اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے تھے، اے اللہ تو مجھے اپنا پیغمبر بنانے کے بجائے پیارے محمد کا امتی بنا کر پیدا کرتا تو بڑے شرف کی بات تھی۔ ایسی شان والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان و عزت و عظمت کا مالک بنایا، رفعتوں کا مالک بنایا،